عزیز دوستو، تاریخ عالم کا دامن قربانیوں اور ثابت قدمی کی لازوال ایمان افروز داستانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی قربانی عظیم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں، تو یقیناً آپ علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہوگا۔ 10 محرم سن 61 ہجری سے پہلے، یعنی واقع کربلا سے پہلے بھی 10 محرم مختلف حوالوں سے جانا و پہچانا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد تاریخ نے اپنا رخ بدلا اور یہ دن امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو گیا۔ 10 محرم انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے جب خاک کے ذرے، درختوں کے پتے اور سمندروں کے قطرے اداس ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے جب ہوائیں، فضائیں، کرنیں، لہریں اداسی کا ماتمی لباس پہن لیتی ہیں اور پوری کائنات میں سوگ کا عالم ہوتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ہر درد دل رکھنے والے نے آنسو بہائے، جبکہ اس روز آسمان بھی غیظ و غضب میں آیا اور آسمان سے خون کی بارش بھی ہوئی، اور وہ کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند سرخ ہو گیا، اور کربلا کے علاوہ خراسان، شام اور کوفہ میں در و دیوار پر خون دیکھا گیا۔ دوستو، یہ وہ شہادت تھی جس پر آسمان اور زمین کو غمزدہ پایا گیا، زمین پر سبزہ خاک ہو گیا اور پتھروں کو بھی خون میں غرق دیکھا گیا۔ ان واقعات صادقہ کو اسلامی مفسر و محققین نے کئی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ میں حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں غزوے کے ارادے سے دمشق آیا تو میں عبد الملک کے پاس اس غرض سے آیا کہ سلام کروں، تو میں نے انہیں ایک گنبد میں اونچے فرش پر پایا اور لوگ ان کی دونوں جانب قطار میں ٹھہرے تھے۔ میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ اے ابن شہاب، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کیا واقعہ رونما ہوا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، لہٰذا میں لوگوں کے پیچھے سے اٹھ کر گنبد کے پیچھے آیا۔ انہوں نے اپنے چہرے کو پھیرا اور میری طرف رخ کر کے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیت المقدس میں جہاں بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون پایا جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس بات کو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور جاننے والا باقی نہ رہا، اور یہ بات تم سے بھی کوئی سننے نہ پائے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کرنے تک میں نے یہ بات کسی سے بیان نہیں کی۔ اسی طرح ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلا۔